سے بڑے مذہب کے ماننے والے عیسائی ہیں۔ میری اور آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، اور بالخصوص آج کے دن ہماری یہ ڈیوٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ہم ان عیسائی لوگوں تک اسلام کے پیغام کو لے کر جائیں۔ ہم ان تک اس بات کو، آج وہ جس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، منا رہے ہیں، ہم ان تک آج کے دن اس پیغام کو لے کر جائیں کہ بھائی جان تم لوگ غلط ہو، تمہیں اپنی انجیل اور تمہیں اپنی جو کتابیں ان میں رسول اللہ کی آمد کی باتیں نظر نہیں آ رہی۔ میری بات کو سمجھ آ رہی؟ قرآن مجید میں نا 33% آیتیں ایسی ہیں جن کا تعلق یہودی اور عیسائیوں سے ہے۔ 33% قرآن مجید کے باقی 67% آیات، باقی معاملات میں 33% آیات، قرآن مجید میں 1100 سے زیادہ آیتیں یہودی اور عیسائیوں کے متعلق ہیں۔ اور کیا ہم لوگوں نے ان تک اسلام کا پیغام پہنچایا ہے؟ کیا میری اور آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے حضور کے دین کے مبلغ بن کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، دلائل کی روشنی میں ان کو قائل کریں؟ میں تو بڑا استقرار میں ہوں، انتظار میں ہوں کہ کبھی کوئی موقع بنے، کم از کم ہم گاؤں کے عیسائیوں کو دعوت دے سکے یار، کہ تم لوگ اسلام قبول کرو، تم لوگوں کو ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ہم تمہیں کہتے ہیں کہ آؤ انجیل کو اٹھاؤ، اس انجیل مقدس میں تمہیں اس بات کے بارے میں مطلع کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کا آخری رسول محمد عربی آنے والا ہے۔ اگرچہ نام مختلف ہیں، اگرچہ حضور کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے انجیل میں اور زبور کے اندر، تورات کے اندر، لیکن اس سے مراد حضور ہے۔ حضور کے بارے میں انجیل جو عیسائیوں کی، بیسیکلی یہ بات سن لیجئے، عیسائی دنیا میں اگرچہ تعداد کے لحاظ سے تو بہت زیادہ ہیں ہم سے، انشاءاللہ بہت دن دور نہیں اسلام تعداد میں بھی سب سے آگے ہو جائے گا۔ جس رفتار سے اسلام نے پرواز کی ہے اور کر رہا ہے، ابھی تو مسلمان بڑے بد عمل ہیں۔ اگر مسلمان عمل کے جذبے سے صحیح طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ مزین کر لیں تو میں کہتا ہوں 10 سال کے اندر دنیا کے اندر اسلام پوری طرح سے جو ہے وہ پھیل جاتا ہے، لیکن ابھی تو ہم عمل میں کمزور ہیں ذرا، اس وجہ سے لوگ ہماری طرف مائل نہیں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا صحابہ جو تھے، حضور کے بعد جو لوگ آئے تھے، انہوں نے اپنی عمل اور کردار کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اسلام پہنچا دیا تھا، اور وہ بات اس جاننے پر، ماننے پر مجبور تھے کہ جو اسلام اتنا خوبصورت ہے، ہمیں اس سے کبھی منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید نے ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور میں ایک دن فجر میں اس پر بات کر چکا ہوں۔ عیسائیوں کے بھی بنیادی طور پر 4 فرقے ہیں، یہ کوئی ایک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ فرقے ہیں، گل بھی کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے ہاں بنیادی طور پر 5 فرقے ہیں نا، سنی، شیعہ، اور اس کے اندر یہ سنیوں میں سارے باقی اہل حدیث، دیوبند اور دیگر طبقہ شامل کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر سنی، شیعہ، معتزلہ، خوارج اور رافضی، یہ فرقے جو ہیں اسلام کے بڑے فرقے ہیں۔ بہرحال ان کی کچھ آگے بھی شاخیں بھی ہیں، لیکن عیسائیت میں بنیادی طور پر 4 بڑے فرقے ہیں۔ ان کے بارے میں تھوڑا سا سن لیجئے، جان لیجئے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی عیسائی کام کرتا ہے، آپ کسی عیسائی بھائی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ اہل کتاب ہے اور قرآن نے ان سے نفرت نہیں سکھائی ہے، یہ بات کلیئر کٹ ذہن میں رکھیے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ عیسائی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جا سکتا ہے، نہیں کھایا جا سکتا؟ اور بھئی وہ اہل کتاب ہیں، ان کے ساتھ آپ کھانا کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ اس انداز سے ان کے ساتھ رہیے کہ یار اپنے کردار کو میں ایسا رکھوں کہ کل کو میں اس بندے کو اسلام کی دعوت اگر دوں تو یہ بات کم از کم ایک دفعہ سوچے ضرور کہ یار یہ مسلمان ہے اگر تو مجھے اسلام کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ گالی سمجھ آئی؟ 4 بڑے فرقے ہیں عیسائیت میں بھی۔ بنیادی طور پر ان کا سب سے پرانا فرقہ کیتھولک ہے۔ یہ کیتھولک عیسائی پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، اور یہ چرچ کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ آپ کو جہاں بھی چرچ نظر آئیں گے، یہ بہت زیادہ چرچز بناتے ہیں، ان کے عیسائی مشنریز پوری دنیا میں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں۔ افسوس ہے کہ یہ تو پوری دنیا میں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، لیکن مسلمان جب اسلام کی تبلیغ کے لیے دنیا میں نکلتے ہیں تو ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یورپ سے کس قدر ہزاروں کی تعداد میں عیسائی پاکستان کے اندر تبلیغ کے لیے آتے ہیں، پاکستان میں تبلیغ کے لیے آتے ہیں؟ تو ان کا سب سے بڑا جو فرقہ اس کو کیتھولک کہتے ہیں، یہ بڑے کٹر عیسائی ہیں۔ اس کے بعد ان کا ایک دوسرا بہت بڑا فرقہ ہے جن کو آرتھوڈکس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟
آرتھوڈکس ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ چرچ کے جو ہے وہ ان کے اینٹی ایک فرقہ ہے، جیسے ہمارے ہاں سنی اور شیعہ، تو ان کے ہاں یہ تھوڑا سا ایک تفریق ہے آرتھوڈکس اور کیتھولک کے مابین تھوڑی۔ میں چونکہ وقت نہیں رہا ورنہ ہر ایک پر میں تفصیلی کلام کرتا ہوں، ان کے عقائد پر بات کرتے، کیونکہ الحمدللہ میرا یہ سبجیکٹ رہا کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنز، جو دنیا کے مذاہب ہیں بڑے بڑے ان کے مابین کیا چیزیں مشترک ہیں اور کن چیزوں میں وہ ڈسکریمنیشن ہے، فرق ہے۔ تو بہرحال چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، میں صرف اشارتاً کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھ کے موضوع سمیٹنے لگا ہوں۔ تو ان کا تیسرا بڑا فرقہ پروٹیسٹنٹ ہے، اور یہ احتجاج، جیسے پروٹیسٹ انگلش کا لفظ ہے جس کا معنی یہ احتجاج ہے، اور یہ تینوں فرقے دیکھیے کتنے گمراہ فرقے ہیں یہ تینوں۔ یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تینوں فرقے، آرتھوڈکس، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ، تینوں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور ان کی مت ماری گئی ہے۔ انہیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ اللہ بیٹوں سے، بیٹیوں سے، اولادوں سے، باپوں سے پاک ہے، اور یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ بھائی جان تم غلط ہو، اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کی بیٹی نہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کل اللہ ہمیں اس بابت پوچھ لے کہ تمہارے پاس وہ لوگ موجود تھے، تم نے ان تک حق کا پیغام کیوں نہیں پہنچایا، ان کو اس بات کی طرف کیوں نہیں لائے؟ کیا بلکہ حدیث میں فرمایا، حضور نے، بخاری کی حدیث ہے، جو عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، نبی پاک نے کہا وہ اللہ کو گالی دیتا ہے، وہ اللہ کی شان میں گالی بکتا ہے۔ ہمیں اس چیز کو پیار سے، کوئی میں فرقہ واریت کی، کوئی مذہبی انتشار پسندی کی بات نہیں کر رہا، میں ایک پیار اور محبت کے دائرے میں رہ کر، ہمارے سیاسی مقاصد بھی تو ہوتے ہیں نا۔ کیا عیسائی لوگ ووٹ نہیں ڈالتے؟ کیا الیکشن کے دنوں میں ہمارے سیاستدان ان کے گھروں کے چکر نہیں لگاتے؟ کیا ان کے ترلے نہیں کیے جاتے؟ کیا ان سے باتیں نہیں کی جاتی؟ تو میرے بھائی کیا ہم اسلام کے لیے ان سے بات نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ان کے گھر میں جا کر ان کو یہ پیغام نہیں دے سکتے کہ بھئی تم لوگ اس معاملے میں غور و فکر کرو، اللہ ایک ہے، اللہ کی کوئی اولاد ہے؟ بولو تو سیدھے بول چکے، اللہ کی کوئی اولاد ہے، وہ واحد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ آگے آپ پڑھ دیجیے۔ انہیں شاہ کری کری کہتا ہے، یہ دیکھو سینیٹر رحمان ملک نہ بیٹھا ہے جس کو قل هو اللہ نہیں آئی تھی نا، وہ ایک محترم گزرے ہیں، اعتزاز احسن صاحب بھی ایک گزرے ہیں، پاکستان کی وکالت کی دنیا کا بڑا نام، لیکن ماشاءاللہ قل هو اللہ کی تک جو ہے وہ تلاوت بھی نہ کر سکے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے نجات پتہ نہیں کب دے گا، یہ تب بھی دے گا جب ہم جاگیں گے۔ ہم نہ جاگے تو پھر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان ہوگی۔ تو میرے بھائی اللہ ایک ہے، ہم نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ حضرت عیسیٰ بھی یہی پیغام لے کر آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا تھا میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ حضرت عزیر کو یہودی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو حضرت عزیر نے یہ نہیں کہا تھا میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ حضرت عزیر بھی یہی کہتے رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت عیسیٰ بھی یہی کہتے رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور میں اللہ کا رسول اور پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس پیغام کو ذرا محبت سے لیجئے گا اور عیسائیوں تک، عیسائیت تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریے گا۔ آج چونکہ 25 دسمبر ہے اور یہ ان کے ہاں بڑا دن ہے، ہمارے ہاں یہ بڑا دن نہیں ہے، یہ ویسے بھی سال کا چھوٹا دن ہے نا۔ بڑا دن کیسے ہو گیا؟ سال کا بڑا دن تو 22 جون ہوتا ہے، سال کا چھوٹا دن 22 دسمبر ہوتا ہے۔ سب سے چھوٹا دن اور چھوٹی رات 22 دسمبر کی ہوتی ہے، تو یہ بھی قریب ہی ہے۔ تو یہ چھوٹا دن ہمارے لیے بڑا دن نہیں ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا دن وہ دن ہے جس دن آمینہ کا لال دنیا میں تشریف لایا۔ ہمارے لیے تو سب سے بڑا دن وہ دن ہے جب حضور تشریف لائے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انجیل برناباس کے چیپٹر نمبر 96 میں حضرت عیسیٰ اس بات کو بیان کر گئے تھے، after we shall come the Messiah of the world, whose risalat would spread in all over the universe, my risalat is limited۔ یہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا انجیل مقدس میں، میری رسالت محدود ہے، میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جو فرش والوں کا بھی نبی ہوگا، وہ عرش والوں کا بھی نبی ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اپنی
میرے بعد جب وہ پیغمبر آئے نا تو لوگوں نے کہا وہ آپ سے اعلیٰ ہوگا، تو کہا اگر مجھے اس کے جوڑے اٹھانے کی سعادت مل جائے تو عیسیٰ ابن مریم کہے گا کیا بات ہے، یہ حضور کا مقام ہے بھئی، یہ اسلام کا مقام ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کا پھر ایک حواری کھڑا ہوا، ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے God send us our messenger اور محمد come quickly for the salvation of this universe۔ کہتا ہے یا رسول اللہ جلدی آ جائیے، اس کائنات کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لے جائیے۔ میرے بھائی ہم سے بات تو کریں گے، دلائل کی دنیا میں بات کی جائے گی تو عیسائیت کو ماننا پڑے گا، اسلام سچا ہے اور اسلام کا پیغمبر آمینہ کا لال بھی سچا ہے۔ تو کیا آپ اس پیغام کو لے گے؟ بولو میں پہنچائیں گے، ان تک پہنچائیں اور انہیں کہیں بھئی پیار سے اسلام کی طرف، اپنے کردار سے۔ اور یہ جو کہتے ہیں ہیپی کرسمس، میری کرسمس، یہ آپ نے کہا تھا۔ ہمارے کئی دوستوں کے میسیج چل جاتے ہیں جی میری کرسمس، ہیپی کرسمس۔ اسلام ویسے تو یہاں پر یہی حضور نے کہا جو جس، معذرت تھوڑا وقت اوپر ہو گیا، حضور نے کہا جو جس قوم کی مشابہت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور نمبر 1، نمبر 2، حضور نے تو یہ تک کہا تھا جب لوگوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا، یوم عاشور کا، اور حضور سے کہا کہ حضور ہم بھی نہ روزہ رکھ لیں، یہودیوں نے رکھا ہے۔ کہا کیوں رکھا ہے؟ کہا اس دن قوم موسیٰ کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ تو حضور نے فرمایا ہم حضرت موسیٰ کو زیادہ مانتے ہیں۔ فرمایا تم 10 کا بھی رکھو اور ساتھ 1 بڑھا لو، یا 9 کر لو یا 11 کر لو تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائی ویسے بھی یہ ٹیکنیکلی اور یہ لفظ جو صرفی اور نحوی ترکیب کے لحاظ سے بھی، گرامیٹیکلی بھی دیکھ لیں تو ہم یہ بات عقیدہ نہیں رکھتے کہ میری کرسمس کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا حضرت مریم نے اللہ کا بیٹا جنم دیا ہے، ہم کسی کو یہ کہہ نہیں سکتے۔ تو ہیپی کرسمس، میری کرسمس ہم ان کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس عقیدے کے اندر ہمارے اسلام کی مکمل طور پر نفی ہے۔ گالی سمجھ آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی فہم دے، اللہ ہمیں دین کا ادراک اور شعور عطا کرے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔